احمد نورانی اپنی ویب سائٹ فیکٹ فوکس پر ایک بریکنگ سٹوری شائع کرتے ہیں کہ سابق DGI/SPR جنرل عاصم باجوہ نے کیسے امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی جائیداد بنائی۔ اس کہانی کے شائع ہوتے ہی پاکستان کے سیاسی، صحافتی اور حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ایسے ہر موقع پر پاکستان میں ہوتا آیا ہے۔ صحافتی طوائفوں کا ایک مخصوص ٹولہ سوشل میڈیا پر اکٹھا ہو جاتا ہے اور خوشی کے شادیانے بجانے لگتا ہے۔ ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ ان کے بیٹی بھائی احمد نورانی نے وہ کر دکھایا جس کے یہ پاناما لیکس کے بعد سے منتظر تھے۔ لیکن سوشل میڈیا نے پاکستانی عوام کو اتنا باشعور تو کر دیا ہے کہ وہ جہاں ان صحافتی طوائفوں کے ٹولے کو دیکھتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتائیں گے کہ اس دال میں کچھ کالا نہیں تھا، بلکہ یہ ساری کی ساری دال ہی کالی تھی۔ احمد نورانی کی سٹوری 27 اگست کو ایک دم ہی شائع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی تیاری مارچ 2020 سے چل رہی تھی۔ آئیے پہلے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ 27 اگست سے پہلے سوشل میڈیا پر کیا دلچسپ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ 25 اپریل 2020 کو احمد نورانی فیس بک پر ایک نیا پیج بناتا ہے۔ اس پیج کا نام حقائق ٹی وی رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقائق ٹی وی کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا جاتا ہے، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو چلانے کی ذمہ داری احمد نورانی کے دوست اور جنگ گروپ کے صحافی عثمان منظور کو دی جاتی ہے۔ 30 اگست 2020 کو احمد نورانی حقائق ٹی وی کے پیج کا نام تبدیل کر کے فیکٹ فوکس رکھ دیتا ہے۔ یہاں کہانی میں ایک اور دلچسپ کردار کی انٹری ہوتی ہے۔ مبشر علی زیدی، جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اور پاکستان کے ریاستی اداروں خصوصاً پاک فوج کے خلاف کینہ رکھتا ہے، اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ احمد نورانی کو دے دیتا ہے تاکہ جنرل عاصم باجوہ والی سٹوری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور پاک فوج کی اور ریاست پاکستان کی زیادہ سے زیادہ بدنامی ہو سکے۔ تو یہ تو تھی سوشل میڈیا کی صورتحال۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے۔ احمد نورانی مارچ 2020 میں ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے اور امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ تیسری دنیا کے غریب ممالک سے ایسے صحافیوں کو اٹھا کر امریکہ لے جاتی ہے اور ان کی ٹریننگ کرتی ہے جو اپنی حکومتوں اور ریاستوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس وقت احمد نورانی جس کلاس کا حصہ ہے اس میں کل 6 لوگ ہیں۔ اس اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے لیے عمر کی جو حد مقرر کی گئی ہے وہ ہے 35 سال۔ احمد نورانی، جو کہ اب 40 سے بھی کافی اوپر جا چکے ہیں، ان کے لیے اس حد کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں اس کلاس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ کو کچھ ہی دیر میں سمجھ آ جائے گا۔ ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ کے 7 یا 8 پارٹنرز ہیں جن سے ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ کو فنڈنگ ملتی ہے۔ ان میں سے ایک مخصوص ادارہ جو نہایت اہمیت کا حامل ہے اس کا نام ہے منٹ۔ منٹ بھارت کے اخبار ہندوستان ٹائمز کی ایک ذیلی کمپنی ہے اور یہ ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ کی مالی معاونت کرتی ہے۔ لیکن اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ سن کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ جب احمد نورانی مارچ میں امریکہ پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات اپنے ایلفرڈ فرینڈلی اسکالرشپ کے کلاس فیلو ابھیشیک واگمارے سے ہوئی۔ واگمارے بھارت سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ صحافی ہیں جو بھارتی اخبار بزنس اسٹینڈرڈ کے لیے لکھتے ہیں۔ یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اور وہ یہ کہ واگمارے ایک فائنینشیل جرنلسٹ ہیں، یعنی فائنانس، ٹیکس، کمپنیوں کی رجسٹریشن، کمپنیوں کے فائنینشیل معاملات سے متعلق کاغذات تک رسائی اور آڈٹ جیسے پیچیدہ مسائل پر گرفت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف احمد نورانی پاکستان کی لوکل سیاست سے ڈیل کرنے والے صحافیوں میں بھی دوسرے یا تیسرے درجے کے صحافیوں کی فہرست میں گردانے جاتے ہیں۔ بہرحال جب دشمن اور مقصد ایک ہو تو دو لوگوں میں دوستی ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد نورانی اور واگمارے میں بھی گہری دوستی ہو گئی۔ رات کو اکٹھے پارٹیوں میں جانا، دن کو اپنی فیمیل کلاس فیلوز کے ساتھ گھومنا پھرنا اور فارغ اوقات میں اس جستجو۔ ذرا ایک لمحے کو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا مقصد پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا ہو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہو، سی پیک کو متنازع بنانا ہو اور آپ کے پاس میجر گورو واریہ کی ایک ویڈیو کے سوا کوئی مواد نہ ہو اور نہ ہی فائنینشیل معاملات کی سمجھ بوجھ ہو، تو بھلا ابھیشیک واگمارے سے بہتر دوست کون ہو سکتا تھا؟ وہ تو ایک محب وطن بھارتی صحافی ہے، اس نے وہی کیا جو ایک محب وطن صحافی کو کرنا چاہیے تھا۔
पापा जॉन और दीगर कंपनियों के कागजात तक रसाई हासिल करने, इन कंपनियों की गलत फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक, टैक्स की तफसीलात वगैरह हासिल करने में अहमद नूरानी की वाघमारे ने भरपूर मदद की। ये सब उसने अहमद नूरानी की दोस्ती या मोहब्बत में नहीं किया, बल्कि अपने मुल्क भारत की मोहब्बत में किया। और ये अहमद नूरानी और उस जैसे दीगर सहाफियों के लिए शर्म का मुकाम है। ख़वातीनो हज़रात, अब जरा इस आदमी को देखिए। इसका नाम अभय कुमार है। ये भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और भारत की हुकूमती जमात बीजेपी से करीबी रवाबित रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अहमद नूरानी और उसकी मनगढ़ंत ब्रेकिंग स्टोरी से क्या ताल्लुक है। तो सुनिए, अभय कुमार अमेरिका में एक तंजीम को हर साल पैसे अतिया करता है। आज तक ये इस तंजीम को तकरीबन $1 लाख अतिया कर चुका है। जानना चाहेंगे कि अभय कुमार किस अमरीकी तंजीम पर इतना मेहरबान है? जी हाँ, एल्फर्ड फ्रेंडली स्कॉलरशिप। और ये पैसे वो छुप छुपा कर अतिया नहीं करता, बल्कि खुल्लम खुला करता है और अखबारों में शायद सुर्खियां भी लगवाता है। ख़वातीनो हज़रात, अहमद नूरानी ने जनरल आसिम बाजवा और उनकी अहलिया पर जो इल्जामात लगाए हैं, उनका जवाब तो जनरल साहब ने दे दिया है। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि उन्हें पाकिस्तान की फौज के एक अफसर की बात पर एतबार है या एक ऐसी कहानी पर जिसके तमाम किरदार ही मशकूक हैं। सोचिए और अब की बार सोच समझ कर फैसला कीजिए।